یعنی غرارہ کرے ہم اعنی علی تھوڑی بہت، اور جس وقت آپ داہنا ہم اعطینی پورا پیچھے تک لے جائیں اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پریکٹیکل وضو کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں، اور یہ بتانے والا ہوں کہ آپ جب منہ دھوئے تو کون سی دعا پڑھیں، ہاتھ دھوئے تو کون سی دعا پڑھے، مسح کرے تو کون سی دعا پڑھے، پیر دھوئے تو کون سی دعا پڑھے۔ دیکھیے، جب آپ سب سے پہلے وضو کرنے کا ارادہ کرے تو ایک اونچی جگہ کا انتخاب کرے اور کوشش یہ کرے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد آپ وضو کرنے کی نیت کرے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ، میں وضو کر رہا ہوں ثواب کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، جس کا مطلب ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو عظمت والا ہے، اور تعریفیں اس رب کی کہ جس نے مجھے دین اسلام جیسی دولت سے نوازا، سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھوئیں، اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں آپ ایسے داخل کریں تاکہ کوئی بھی حصہ سوکھا ہوا نہ رہے، خشک نہ رہے۔ اور جس وقت آپ دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت دھوئیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک الیمن والبرکہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَاكَ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ سے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور ہلاکت اور نحوست سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کلی کریں۔ خیال رہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کلی میں مبالغہ نہ کریں، بس منہ میں پانی لیں اور باہر نکال دیں۔ اگر روزے سے نہیں ہیں تو کلی میں مبالغہ کرے، یعنی غرارہ کرے، حلق تک پانی پہنچائیں، اور جس وقت آپ کلی کرے اس وقت آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر اور شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جب آپ کلی کر لیں تو اس کے بعد آپ مسواک کریں۔ مسواک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ داہنی طرف لے جائیں، پھر بائیں طرف، اور اس طریقے سے آپ اپنے دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں تو کوئی موٹا کپڑا اگر ہے تو اس موٹے کپڑے کو تر کر کے اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ اگر موٹا کپڑا بھی نہیں تو شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں پہ پھیر لیں، انشاءاللہ العزیز مسواک کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ واضح رہے کہ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تب، اگر روزے سے ہیں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ارحنی راحیت الجنہ ولا ترحنی راحیت النار، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت کی خوشبو عطا فرما اور جہنم کی بدبو سے میری حفاظت فرما۔ جب آپ گٹوں تک ہاتھ دھونے، کلی کرنے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنا چہرہ دھوئیں، اس طریقے سے کہ پیشانی کی لو سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو اس طریقے سے دھوئے کہ ذرہ برابر بھی کوئی حصہ سوکھا ہوا نہ رہے۔ اگر داڑھی گھنی ہے، اس قدر گھنی ہے کہ اندر کی کھال نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ خلال کریں۔ اگر کھال نظر آ رہی ہے، تھوڑی بہت داڑھی ہے، تو پھر یہ جو اندر کی کھال ہے اس کھال کو بھی آپ تر کریں۔ جس وقت آپ اپنا چہرہ دھو رہے ہوں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے چہرے کو اس دن بھی چمکدار بنا، روشن بنا کہ جس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے تو کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ جب آپ چہرے کو دھو کر فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھوئے کہ کوئی بھی حصہ سوکھا ہوا نہ رہے، اور جس وقت آپ داہنا ہاتھ دھو رہے ہوں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما اور میرے حساب و کتاب میں آسانی فرما۔ اس کے بعد آپ اپنے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت اچھے طریقے سے دھوئے
اور دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ ہی پشت یعنی پیٹھ کی جانب سے دینا۔ جب آپ دونوں ہاتھوں کو دھو کر فارغ ہو جائیں تو نمبر آتا ہے سر کے مسح کرنے کا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ سر کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ پہلے آپ جان لیں۔ سر کا مسح جب آپ کریں گے تو سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں گے، اور تر کرنے کے بعد آپ ان دو انگلیوں کو الگ کر لیں گے اور اس طریقے سے ان تین انگلیوں کو ایسے جوڑ لیں گے، اس طریقے سے جوڑنے کے بعد آپ یہاں سے پیشانی سے لے کر اس طریقے سے پورا پیچھے تک لے جائیں گے۔ پھر یہ حصہ آپ کا باقی رہ جاتا ہے۔ جب پیچھے ایسے لے کے جائیں گے تو پھر اس حصے کو ایسے آپ کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ انگلی اور یہ انگلی بچ جاتی ہے، اور پیچھے کا حصہ یہ پشت یہ بچ جاتا ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی کو کان کے اندر مسح کریں اس طریقے سے، اور انگوٹھے کو کان کے باہری حصے پہ مسح کریں اس طریقے سے، اور یہ جو حصہ بچ گیا ہے پشت، اس کو آپ گردن پہ مسح کریں اس طریقے سے۔ یہ سر کا مسح کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جب آپ سر کا مسح کر رہے ہوں اس طریقے سے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس دن بھی عرش کا سایہ نصیب فرما کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہ ہوگا۔ پھر جب آپ اپنے کانوں کا مسح کریں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر جب آپ گردن کا مسح کریں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اعتق رقبتی من النار، کہ اللہ تبارک و تعالی میری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جب آپ سر کے مسح سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ پیر کو دھوئیں۔ پہلے داہنے پیر کو دھوئیں، ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھوئیں کہ کوئی بھی حصہ سوکھا ہوا نہ رہے۔ جب آپ داہنے پیر کو دھو رہے ہوں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما، میری کوشش کو قبول فرما، میری تجارت کو خسارے سے نقصان سے بچا۔ اس کے بعد آپ اپنے بائیں پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت اچھے طریقے سے دھوئے، اور دھوتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے قدم کو پل صراط پر ثابت قدم فرما، اس پل صراط پر کہ جہاں پر بہت سے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ تو یہ وضو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ جہاں جہاں دعا پڑھنی ہے وہ دعا میں نے آپ کو بتائی۔ پھر جب آپ وضو سے فارغ ہو جائے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز میں پانی رکھ کر وضو کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی چیز میں پانی رکھ کر وضو کر رہے ہیں، پانی بچ گیا ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیے اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اس پانی کو پی جائیے۔ اور اس وقت جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھیں۔ پھر آپ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وضو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ وضو کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ صحیح طریقے سے وضو کریں، صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ دعائیں تھوڑی مشکل ہے، لیکن ہر ایک دن ایک دعا یاد کریں گے تو آسانی کے ساتھ وہ دعا یاد ہو جائے گی۔ اور جب ہر دن آپ وضو کریں گے اور ہر دن ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو پھر وہ دعائیں کبھی آپ کے ذہن و دماغ سے نکلیں گی ہی نہیں۔ تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں اور وضو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't
forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi. یا